اللہ کے ذکر سے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، مقدر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا کیسا ممکن ہے؟ ایک مجلس پہ ایک بزرگ اللہ کے ذکر کی فضیلت بیان کر رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ اللہ کا ذکر کرو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اللہ کو اپنا ذکر بہت پسند ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں گے، پل پل ہر پل آپ کو ذکر کریں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس قسم کے بیان کافی لوگ سن رہے تھے اس خاص محفل میں۔ تو وہاں سے ایک نوجوان اپنا ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوا اور بولا، حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، جی فرمائیں، سوال کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ 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 ذکر کرنے سے کیسے تبدیلی آ جاتی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مہربانی کر کے اس کو ڈیٹیل میں سمجھائیں۔ تو وہ بزرگ اس نوجوان کو کہتا ہے کہ بیٹا آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ کچھ ہی وقت وہ اپنا بزرگ ذکر شروع کرتے ہیں، وہ اپنا مجلس میں جو وہ وائز کر رہے ہوتے ہیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور کافی وقت کے بعد جب وہ اختتام پر پہنچنے والا ہوتا ہے تو وہ بزرگ ایک مرتبہ پھر اس نوجوان کو کہتا ہے کہ بیٹا کھڑے ہو جاؤ، اور وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو وہ بزرگ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے سوال پوچھا کتے؟ اچھا۔ جیسے ہی اس نے اس کو کتا کہا تو اس کے منہ میں عجیب اس کی شکل ہو گئی۔ پھر اس کو بولا کہ تمہارے سوال گدھوں کی طرح ہے۔ اس کا منہ اور بگڑ گیا، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مجلس والے سارے پریشان ہو گئے۔ تو وہ تھوڑا جذباتی، نوجوان تو جذباتی ہوتے ہیں، وہ تھوڑا جذباتی ہونے لگا۔ تو اس پہ اس بزرگ نے کہا، دیکھو بیٹا، میں نے 2 جانوروں کا نام لیا، ایک کتا اور ایک گدھا۔ تم نے جب یہ دونوں، تمہارے کانوں نے یہ لفظ کتا اور گدھا سنا تو تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا، تمہارے پورے جسم میں ہارمونل چینجنگز آ گئے، تمہارا دماغ گھوم گیا، مطلب جسمانی، روحانی، ذہنی سب کچھ ڈسٹرب ہو گیا۔ تو ذرا سوچو، اس کائنات کو بنانے والا، تمہیں اور مجھے پالنے والا، وہ ہستی جس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، جب اس کا نام لیا جائے گا تو کیسے چینجنگ نہیں آئے گی؟ ایک گدھا کا نام لیتے ہیں تو چینجنگ آ جاتی ہے، لیکن اللہ کا نام لیتے ہیں تو چینجنگ نہیں آئے گی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات سن کے جب یہ مثال اس بچے نے سنا، اس نوجوان نے سنا، تو وہ حیرت میں آ گیا اور وہ بیٹھ گیا، اور ایک سناٹا سا چھا گیا۔ اور پھر ان بزرگ حضرت جو تھے انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کیا۔ دیکھیے سامعین، جب بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ تو سائنٹیفکلی پروفڈ ہے کہ چینجنگ آ جاتی ہے، آپ کی ہارمونل چینجنگز ہوتی ہیں، آپ کے ذہن میں، آپ کی نفسیات میں چینجنگز آتی ہیں۔
یہاں تک کہ آپ کے آس پاس کا ماحول بھی چینج ہو جاتا ہے، پازیٹیو انرجی آ جاتی ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب آپ مسجد میں جاتے ہیں، کیونکہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہاں کا ماحول اور گھر کے ماحول میں آپ کو زمین آسمان کا فرق لگتا ہے۔ وہ جو فرق آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ خاص قسم کی وائبریشن ہوتی ہے، وہاں پہ نیگیٹو انرجی نہیں ہوتی، وہاں پر پازیٹیوٹی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے ذکر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سائنٹیفکلی بھی غلط ہے۔ ہم ریلیجیس لوگ ہیں تو ہم کیا سائنس کو نہیں مانتے؟ ہم بالکل مانتے ہیں۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے آپ پہ پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں۔ ذکر کیسا بھی ہو کرتے رہیں، لیکن اسم اعظم اللہ 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 کا ذکر کرتے رہیں، کثرت سے کرتے رہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اکیلے میں بھی کریں اور مجلسیں ضرور سجائیں، مہینے میں دوسرے مہینے ایسے پروگرام رکھیں جس میں بہت سارے عزیز اقرب کو بٹھا کے محفلیں سجائیں، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے۔ یہ محفلیں آپ کے گھر، آپ کے کاروبار، آپ کی زندگی میں برکت دیتی ہیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو چہروں پہ نور آ جاتا ہے، دل میں نور اترتا ہے، اور اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر لفظ کی ایک اپنی انرجی ہوتی ہے، اور ہر پازیٹیو لفظ کی ایک اپنی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، اور اللہ کے نام کے سے زیادہ کون سا ایسا پازیٹیو لفظ ہے جس کی پازیٹیو وائبریشن نہ ہو۔ امید کرتا ہوں جو میں میسج آپ سب کو دینا چاہتا ہوں یا آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جو دم غافل سو دم کافر، ایک دم کے لیے بھی ایک پل کے لیے بھی غافل مت ہونا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اپنے گھر میں اپنے دل میں نور، برکتیں، رحمتیں حاصل کرتے رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔